نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات نماز پڑھاتے ہیں، جو کہ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ تمام انبیاء کو آپ نے نماز پڑھائی، بلکہ یہاں بھی ایک نکتہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ زندہ نہیں، یہ جو تم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ یا نبی اللہ، یہ شرک ہے کیونکہ وہ زندہ ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ نہیں، اور پھر وہی بندہ جو نبیوں کو زندہ نہیں مانتا، وہ جب حضور علیہ السلام کا نام لیتا ہے تو کہتا ہے امام الانبیاء۔ کیا کہتا ہے؟ تسی تے دماں پاس صحیح سچے دل نال مندے ہو، تسی دب کیا کھو ایک باری؟ وہ امام الانبیاء کہتا ہے۔ تو سرکار علیہ السلام امام الانبیاء کیسے بنے؟ معراج کی رات تھی، اللہ نے سارے نبیوں کو مسجد اقصیٰ میں بھیجا، میرے آقا علیہ السلام نے امامت کروائی، سب نے پیچھے نماز پڑھی، حضور امام الانبیاء بن گئے۔ بھئی جب تیرا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہی نہیں تو امام الانبیاء کس منہ سے کہتا ہے؟ امام الانبیاء تو ہم کہیں گے نا کہ ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان دو نبیوں کے سوا جتنے نبی ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کی روح، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، سب ایک ایک لمحے کے لیے موت کے مرحلے سے گزر چکے ہیں، پھر سارے آگے نماز پڑھنے کے لیے سرکار امام بن گئے، پیچھے سب نے آ کے نماز پڑھی، ہر نبی حاضر ہوا، سب نے نماز پڑھی اور حضور امام الانبیاء بن گئے۔ بھئی سارے فوت شدہ تھے پھر آ گئے، اس کا مطلب ہے اہل سنت کا عقیدہ سچا ہے کہ نبی فوت ہونے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ تو یہ امام الانبیاء پھر ہم کہنے کے حقدار ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی زندہ ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا جب امامت ہوئی تو تمام نبیوں نے خطبہ دیا، انبیاء کا خطبہ سننا۔ حضرت آدم علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے سب سے پہلا انسان بنایا اور تمام اولاد جو ہے وہ مجھے ان کا باپ ہونے کا شرف بخشا اور مجھے پہلا نبی بنایا۔ سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ بعثت کے لحاظ سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، نبوت ملنے کے لحاظ سے پہلے نبی میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام ہیں۔ حضور اول اور آخر اسی لیے ہیں کہ سب سے پہلے نبوت انہیں ملی اور پھر آخر میں وہ تشریف لائے۔ بعثت کے لحاظ سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کا خطبہ مکمل ہوا، حضرت نوح علیہ السلام آئے، کہنے لگے اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو طوفان کے وقت محفوظ رکھا اور میرے دشمنوں کو ہلاک کر کے مجھے آدم ثانی بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، کہتے ہیں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے خلیل اللہ بنایا اور مجھے آگ کے اندر محفوظ رکھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اس اللہ کی تعریف ہے کہ جس نے جب میں ذبح ہونے لگا تھا تو مجھے بچا لیا اور میری جگہ دمبا بھیج دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں دوبارہ بینائی عطا کر دی اور مجھے دوبارہ یوسف علیہ السلام سے ملا دیا۔ یوسف علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے خوابوں کا علم عطا کیا اور مجھے مصر کا حاکم بنایا اور مجھے حکومت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے کلیم اللہ بنایا، من و سلوہ میری قوم کے لیے نازل کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں اس اللہ کی تعریف ہے جس نے جب مجھے پھانسی ہونے لگی تھی تو مجھے بچا لیا، زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا اور مجھے روح اللہ بنایا، مجھے بن باپ کے پیدا کیا۔ اور اسی طرح دیگر انبیاء، کس نبی کا نام لوں؟ ہر نبی آتا ہے اللہ کی تعریف کر کے اس کی اس صفت کا ذکر کرتا ہے جو کہ خاص اس نبی کے لیے مشہور ہے۔ لیکن تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کی باری آ گئی، تیرے اور میرے نبی علیہ السلام کا خطبہ ہوا، میرے آقا فرمانے لگے اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے ختم نبوت کا تاج پہنایا، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین بنایا، اور اس اللہ کی تعریف ہے جس نے میری امت کو ساری امتوں پہ فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ کسی اور نبی نے اپنی امت کی فضیلت کا ذکر نہیں کیا، ہر نبی نے اللہ کا نام لیا اور اپنا نام لیا، لیکن تیرے اور میرے نبی علیہ السلام نے جب فخر کرنے کی بھی باری آئی تو وہاں پہ بھی اپنی امت کو یاد رکھا ہے۔